سر یہ دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی نا باہر دبئی میں ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے ہم یہاں سے وہ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے کسی کو تو کہتے ہیں کہ بتانا ضروری نہیں ہے, تو اگلا بندہ اگر دینا ہی نہ چاہتا ہو تو اس کے والے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، اگر کوئی آدمی یورپ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، وہ اپنے یہاں رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہے تو فطرانہ وہ یہاں دے سکتا ہے، لیکن وہ جہاں رہ رہا ہے اب اس کو پاکستانی حساب میں نہیں بلکہ وہاں کے حساب میں، پاؤنڈ کے حساب میں، ڈالر کے حساب میں، وہاں کے حساب سے جو وہاں کے گندم اور کشمش کھجور وغیرہ کا حساب بنتا ہے وہ اس حساب سے یہاں پر کسی کو بھی اپنا وکیل بنا لے، ڈائریکٹ کسی کو بھیجنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتانا ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کے پیسے کسی کو دے دیں اور آپ وآت ذی القربی حقہ والمسکین، وہ والی بات انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو آپ قریبی رشتہ دار کو تلاش کر کے جو اس میں اگر یہ شرائط پائی جاتی ہیں جو قرآن نے بتائی اس کو دے دیں، تو نیت کر لیں دیتے وقت، بتانا ضروری نہیں ہے ہمارے یہاں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یہی رکھو، یہ وہ بتانا زکوٰۃ ضروری جو ہے ہے۔ نا وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک موقع دیں تو ایک بات کرنی جی تھی، حضور۔ ایک بات عرض یہ کرنی ہے، دیکھیے ہم لوگ یہاں ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، پورا رمضان بیٹھتے ہیں اور قرآن صوفوں پہ ہی مجید بیٹھتے ہیں۔ فرقان حمید نے کہا، ہاں صوفے پہ بیٹھتے ہیں وہ کوئی بات نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق جو ہے نا وہ خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب یہ علماء کرام پچھلے سال آپ کے ساتھ مختلف چینلز پر بیٹھتے رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے سامنے پروڈکٹ آئی ہے تو اس وقت اس کو الاؤ تھا، اور یہ بھی اب بھی اس ملک میں اس پروڈکٹ کو آزادی حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ بیچتے ہیں، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اخلاقی طور پر ہم نے کچھ چیزیں اپنے اوپر سے ہٹا دی ہیں کہ یار ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، تو اب وہ پرانی تصویریں علماء کی لگا کے کہ جناب یہ فلاں چیز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح کی بدگمانی معاشرے میں پھیلانا اور تہمت لگانا اور الزام لگانا، وہ بھی رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے آخری دنوں میں جو توبہ کا وقت ہے، تو یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا خوف خدا خیال بھی کرنا کرنا چاہیے۔ چاہیے کہ آپ معاشرے میں ایجانی کیفیت کیوں بپا کرنا چاہتے ہیں، کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی باقاعدہ جو ہے نا وہ ریگولیٹری اتھارٹی بننی چاہیے تاکہ ایسی چیزوں پر کنٹرول ہو سکے وجہ اور یہ فرمایا۔ کام حکومت ہی کر سکے۔